حضرت ابھی آپ کے سامنے افتتاحی تقریر علی جناب مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ فرما رہے تھے. اب محفل فضائل کو افتتاح فرمائیں گے علی جناب مولانا ممتاز العلماء مولانا سیف عباس نقوی صاحب. اس کے بعد نیار جلال پوری صاحب میں ایک سنبھال لیں گے، وہ آ چکے ہیں. میں علی جناب مولانا سید سیف عباس نقوی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا آئیں اور محفل کو خطاب کریں. علی جناب مولانا سید سیف عباس نقوی صاحب، بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا المجدد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المحکم و کتاب المتقن و قولہ الاحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا الرسول. صلوات پڑھ دیں محمد. حضرات، آپ کے سامنے سرکار امیر العلماء آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ مکمل جامع اور مفصل تقریر فرما چکے ہیں. اب بہرحال چونکہ مجھے حکم دیا گیا، کہا گیا، آپ کے سامنے آیا ہوں اور میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ آپ کے اور شعراء کے درمیان تھوڑی دیر بنا رہوں تاکہ جس محفل کے لیے آپ آئے ہیں وہ محفل سج جائے. کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے پیچیدہ کہ جب کوئی مجلس ہوتی ہے تو شعراء بڑی محنت کرتے ہیں، سامعین کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ذاکر کے لیے منبر تیار کر دیتے ہیں. وہ خدمت جو مجلس میں شعراء کرتے ہیں وہ خدمت محفل میں ہم کر رہے ہیں. اور یہ بہرحال محفل اور اس میں آپ حضرات شعراء کو اور منظوم نذران عقیدت کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. اس وقت تک رہوں گا آپ کے سامنے جب تک یہ سمجھ نہیں لوں گا کہ اب مکمل جم سکتی ہے محفل. اتنا مجھے ہے کہ کتنی دیر رہنا چاہیے، اور جیسے ہی آپ کے شعراء آ جائیں گے میں فوراً ہٹ جاؤں گا بغیر کسی تاخیر کے. میں نے جو مختصر سے الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے، ما محمد الا رسول، اس کا ترجمہ بھی بیان کر دوں کہ محمد نہیں ہے الا رسول، سوائے رسول کے. واضح سا یہ جملہ، مختصر سا جملہ، مختصر سا ترجمہ کہ محمد نہیں ہے الا رسول، سوائے رسول کے. اس ترجمے سے کچھ آپ کی سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم کہنا کیا چاہ رہا ہے. محمد نہیں ہے الا رسول، سوائے رسول کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بھئی ہم تو جانتے ہیں کہ محمد ہیں، پروردگار کہتا ہے ما محمد، محمد نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ایک جملے کی مثال آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. ہر ایک کی دو طرح کی زندگی ہوتی ہے. مثلا میں گھر میں گیا تو بچوں کا باپ، بھتیجی اور بھتیجا کا چچا، والدین کی اولاد، بھائی کا بھائی، یہ سارے رشتے میرے گھر میں ہیں. اب آج اس وقت میں یہاں آیا ہوں تو میں کہ کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی رشتہ داری کے تحت آج اگر مجھے کوئی مخاطب کرے گا تو صرف مولوی کہے گا یا ذاکر کہہ دے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہے گا. وہ رشتہ جو تھا وہ گھر پہ ختم کر دیا، اب یہاں وہ رشتہ چلنے والا نہیں ہے. بات کچھ ذہن سے نزدیک ہوئی اور بات کو ایک اور چھوٹی سی مثال دے کر
کہ یہاں پر جو بھی مجھ سے بات کرے گا وہ کوئی بھی ان گھریلو رشتوں کی بات نہیں کرے گا، بلکہ یہ محفل پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ محفل میں خطاب کریں گے، یہ ذاکر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ یعنی دو رشتے ہوتے ہیں ہر انسان کے، شاعر ہے اس کا بھی لے لیجئے، اب جو بھی ہیں وہ گھر پہ کوئی اور ان کا مرتبہ کچھ اور ان کے ساتھ، اور جب محفل میں آ گئے تو اب وہ شاعر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ بس یاد رکھیے گا، اللہ اپنے رسول کی اس مرتبے کو پہچانوانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو محمد کے بھی دو رشتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جہاں محمد بیٹے ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، نانا ہیں، اور دوسرا رشتہ میرا اور رسول کا رشتہ ہے جس میں محمد صرف اور صرف رسول ہیں، محمد صرف اور صرف رسول ہیں۔ تو اب قرآن میں قدرت پہچانوانا چاہتی ہے کہ تمہارے گھریلو رشتے تو گھر میں لیے جا سکتے ہیں، دہرائے جا سکتے ہیں، لیکن محمد کے لیے کبھی گھریلو رشتوں کا تصور بھی نہیں کرنا۔ ماں محمد محمد نہیں ہے، صرف میرا رسول ہے، صرف ہمارا رسول ہے۔ بس یاد رکھو، اگر محمد کو کوئی محمد سمجھے گا تو اپنا جیسا بتلائے گا، اور اگر کوئی محمد کو رسول فقط سمجھے گا تو معصوم بتلائے گا، کیونکہ یہی مسئلہ ہے۔ اب کہا صاحب محمد ہے تو بھئی ان کا رشتہ باپ کا بھی ہے، ان کا رشتہ بیٹے کا بھی ہے، ان کا رشتہ نواسے کا بھی ہے، تو اب وہ جب بھی بات کو دیکھے گا، جب بھی شہزادی اور شہزادی کے باپ کے درمیان کی بات کو دیکھے گا، کہے گا باپ اور بیٹی کے درمیان کی بات تھی، قدرت نے پہچانوا دیا، یا باپ بیٹی کوئی نہیں ہے، یا صرف یہ میرا رسول ہے۔ یہاں اگر نواسوں کے لیے ناکا بنیں گے تو یہاں کوئی نانا نہیں ہے، کوئی نواسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا رسول ہے۔ یہ بتلانا چاہ رہا ہے پروردگار کہ کبھی بھی محمد کے سلسلے میں تم یہ تصور نہ کرنا کہ محمد محمد ہیں، بلکہ محمد صرف ہمارے رسول ہیں۔ ان کا ہر عمل، ان کا ہر فعل، یہ اٹھتے بیٹھتے ہر موقع پر ہمارے رسول رہیں گے اور ہمارے پیغام کو پہنچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہے رسول، یہ ہے پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر دنیا، جو بھی سرکار امیر العلماء فرما رہے تھے، انہوں نے پوری ڈیٹیل بیان کی، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر رسول کو رسول سمجھ لیا جاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی اتنی شریعتیں بننے کی، اتنی شریعتیں بننے کی نوبت نہ آتی، ورنہ یہ مالکی کیا ہے، حنفی کیا ہے، شافعی کیا ہے، ارے ان کے جا کر اس نقطۂ آخر کو تلاش کرو، ملتے کہاں سے؟ ارے جو وہاں سے گرا ہوا اٹھایا۔ بھئی غور کیجئے گا، بھئی کیا ہے یہ؟ پوتوں سے درس حاصل کیا، پوتوں سے، اولاد سے درس حاصل کیا، اور اس کے بعد دادا کا مقابلہ کیا۔ یہ ہے منزل۔ ایک واقعہ بیان کرتا رہوں، بہت دیر آپ نے ان کا نام سنا۔ مسجد میں پہنچے اور ممبر پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھ کو گم کر دو۔ یہ کس کا قول تھا؟ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول۔ اب جب کسی کی زبان سے یہ سنا گیا تو چاہنے والے بے چین ہوئے، پوتے سے علم لیا، دادا کا مقابلہ ہو رہا، برداشت نہیں ہوا۔ اس کو سنتے یہ آواز ایک دفعہ مسجد سے نکل کر گھر تک پہنچی، گھر میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون، جب اس کے کان پہ یہ آواز آئی، اس نے یہ جملہ سنا کہ کوئی میرے مولا کی صفت پہ وار کر رہا ہے، بے قرار ہو گئی، تڑپنے لگی۔ اب یہاں سے ایک چیز آپ کے لیے بھی ہے، جب مولا کی صفت پر وار ہوتے دیکھا تو تڑپی بھی، بے قرار بھی ہوئی، لیکن نکلی نہیں، گھر سے نکلی نہیں۔ پہلے اپنے لیے جواز ڈھونڈا کہ میں گھر سے نکلوں کیسے، تو پھر اس کے ذہن میں آیا کہ جب ابوالحسن کی جان پہ آئی تھی
تو شہزادی فاطمہ نکلی تھی، آج صفات پہ آئی ہے تو میں بھی نکل سکتی ہوں۔ اب وہ نکلی اور نکلنے کے بعد ممبر کے پیچھے بیٹھ گئی۔ کون تھی؟ چاہنے والی تھی، بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والی نہیں تھی، ایک خادمہ تھی، ممبر کے پیچھے بیٹھی ہے۔ آنے والا آیا، آنے کے بعد ممبر پہ بیٹھا، کہتا ہے سلونی سلونی، سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے۔ ایک دفعہ ممبر کے پیچھے سے ایک آواز آئی کہ ایک سوال ہے تجھ سے، بتا دے اس کا جواب۔ کہا پوچھو تمہارا سوال کیا ہے؟ تو ممبر کے پیچھے سے اس نے جواب دیا کہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 موتیں ہوئیں۔ قسم خدا کی کیا سوال تھا؟ ایک وقت میں 2 موتیں ہوئیں، ایک خلیفہ رسول مرا، ایک صحابی رسول مرا۔ ایک وقت میں 2 موتیں، ایک صحابی مرا، ایک خلیفہ مرا۔ علی مدینے سے قریب تھے لیکن خلیفہ کی تجہیز و تکفین میں نہیں گئے، صحابی سے دور تھے لہذا صحابی کی تجہیز و تکفین میں چلے گئے۔ تو یہ بتاؤ خلیفہ کی تجہیز و تکفین میں کیوں نہیں شرکت کی علی نے؟ اب جو اس نے سنا تڑپ گیا، کہنے لگا تم گھر سے نکلی کیسے؟ تم گھر سے باہر کیسے آئی؟ اگر تم شوہر کی اجازت سے آئی ہو تو تمہارے اوپر لعنت، اس کے اوپر لعنت۔ اگر تم اپنی مرضی سے آئی ہو تو تم پر لعنت۔ اس نے کہا پھر سوال کرتی ہوں، یہ بتا دے جمل میں کس کی اجازت سے آئی تھی؟ یہ ہے دیکھیے ایک خادمہ، اس کے علم کا معیار۔ اب ایسے لوگوں سے علم لے کے اور دین کی بات کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھیے اگر نبی کا کلمہ پڑھنے والے فقط اور فقط نبوت کو اور رسول کو، رسالت کو تسلیم کر لیتے تو آج نہ کہیں انتشار نظر آتا نہ اختلاف نظر آتا۔ لیکن ہر ایک نے اپنی مرضی کے دین کی تمنا کی اور اپنی مرضی سے دین کو لینا چاہا۔ بنیاد جو آپ اصول دین پڑھتے ہیں، اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ 5 اصول دین۔ قسم خدا کی ایک ایک جملے پہ دیکھیے، توحید، پروردگار اپنی توحید کو کیسے دکھائے؟ ہم کو جو بنا دیا، یہ جو بنا دیا، یہ بننا اس کی توحید کی علامت ہے، اس کی خدائی کی علامت ہے کہ ہاں ہے کوئی۔ اب انسان بنا یا جو بھی بنا، اس کے لیے کوئی چیز ضروری تھی۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں ایک مرحلے کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی انسان بنا، انسان کے لیے بھی کچھ چیزیں ضروری تھی، کچھ چیزیں لازم تھی۔ جانور بنے، ان کے لیے بھی کچھ چیزیں ضروری تھی، ہر ایک کے لیے ضروری تھی۔ ضرورت کا خیال رکھا اس نے، ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھا، یہی ہے اس کی عدالت۔ بھئی عدالت کیا ہے؟ یہی اس کی عدالت ہے کہ اس نے ہر ایک کی خیال رکھتے ہوئے اس کے لیے چیز کو فراہم کیا اور پھر اس کے بعد اس کی ہدایت کا انتظام کیا کہ آیا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائے، لہذا جو ہدایت کا انتظام کیا یہی ہے نبوت۔ توحید، عدل، نبوت۔ اب امامت ہے، اگر نبوت تک بات رکتی تو باقی تو قیامت تک رہنے والے تھے، لہذا اس ہدایت کو قیامت سے ملانے کے لیے انتظام کیا امامت کا۔ اب ہمارے سامنے امامت آ گئی، لہذا اب امامت تک کا انتظام ہو گیا۔ اب قدرت نے کہا تم کو دنیا میں چھوڑ رکھا تھا تو اب ہم بھی تو پلٹا کے حساب لے، اس کے لیے رکھا قیامت کو۔ یہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کیا ہے؟ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پروردگار عالم کی وحدانیت کو، عدالت کو، نبوت کو، امامت، قیامت کو سب سمجھا جا سکتا ہے اور ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ انسان اگر اپنی خلقت کو سمجھ لے، یہ آج جو جشن آپ کے سامنے ہے،
जश्न यासीन व सादिक आले मोहम्मद, ये पूरे सिलसिले का जश्न है। ये महीना शहजादी दो आलम से मंसूब, जश्न बाप का, जश्न पोते का, क्या फजीलत बयान की जाए, क्या मर्तबा बयान किया जाए। सिर्फ इतना समझ लीजिए आप, आज दुनिया जो तौहीद के बाद अदालत को हटाने की कोशिश कर रही है, एक जुमला आपसे कह रहा हूं, आप देखिए, एक बात देखिए, तौहीद के बाद अदालत को अगर हटा दीजिए तो इमामत खुद हट जाएगी। आप कहेंगे ये क्या? मैं कहूंगा मसला ये, जब कहेंगे तौहीद के बाद अदालत हटा दी, अब वह अदालत है नहीं। जब अदालत है नहीं तो कयामत तक का इंतजाम भी उसने नहीं किया। इस जुमले पर गौर कीजिएगा। तौहीद के साथ अदालत को हमने इसलिए मिलाया कि जब तौहीद के साथ अदालत होगी, जब अदालत साथ में होगी तो लाजिम होगा, तकाज़ाए अदल ये होगा कि मोहम्मद के बाद हिदायत के सिलसिले को बंद न किया जाए, बल्कि कयामत तक जारी रखा जाए, ताकि हिदायत लेने वाले हैं, हिदायत लेने वाले अगर कयामत तक हैं तो फिर हिदायत के सिलसिले को भी जारी रखा जाए। और हिदायत के सिलसिले को जारी रखने के लिए लाजिम है कि सिलसिला इमामत का आगाज किया जाए, और सिलसिला इमामत का आगाज करने के लिए लाजिम था कि उलूहियत के साथ अदालत को जोड़ा जाए। इसीलिए उस मसलक ने तौहीद के साथ अदालत को हटाया कि जब अदालत रहेगी नहीं तो इमामत की जरूरत क्या पड़ेगी। अजीजों, ये फिक्र की मंजिल है। मैंने कहा नहीं कि अपनी खिलकत से आप देखें, इंसान बाद में आया। बस एक मिसाल देकर बात को मुकम्मल करो। इंसान बाद में आया, लेकिन इंसान की जो जरूरत की चीजें हैं, पानी, हवा, ग़िज़ा का, ये सब पैदा होने के बाद हुई नहीं। ये सारी चीजें विलादत से पहले से हैं। इंसान इस दुनिया में आया, सलावत पढ़ दें मोहम्मद। जो इंसान की जरूरियात की चीजें थी वो उससे पहले से मौजूद। इंसान आया, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक इस दुनिया में जिंदगी बसर करता रहा। 50, 60, 70 साल बाद इस दुनिया से चला गया। तो इंसान गया, जरूरियात की चीजें नहीं गईं। इंसान आया, चला गया, लेकिन उसकी जरूरत की चीजें उससे पहले से थीं और बाद तक रहीं। तो याद रखो, ये हिदायत भी उस इंसान की एक ऐसी जरूरत है, वरना यहां आकर गुमराह हो जाएगा। चूंकि इब्लीस पीछे पीछे चल रहा है, हादी का होना जरूरी है। तो जब इंसान आता है, चला जाता है, लेकिन जरूरत की चीज बाकी रहती है, तो इसी तरीके से इंसान के आने से पहले हादी मौजूद है। इंसान चला जाएगा लेकिन हादी मौजूद रहेगा। हिदायत का सिलसिला चलता रहेगा, हिदायत का सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए ये इंतजाम हुआ, इसलिए ये एहतमाम हुआ कि सिलसिला हिदायत इसी तरीके से काम को आगे बढ़ाता रहे। और याद रखिए कि नबी जिनके हम इस जश्न में बैठे हैं, अगर सब नबी की इताअत कर लेते, फरमाबरदार हो जाते, कलमा जबान से नहीं दिल से पढ़ लेते, कलमा जबान से नहीं दिल से पढ़ लेते, तो कसम खुदा की एक तरह से नमाज होती, एक तरह से वुजू होता, एक तरह से निकाह होता, एक तरह से मरना होता और एक तरह से जीना होता। और क्या आपने सब एक तरह से होता। बस याद रखिएगा, कुछ लोग जिन्होंने जाकर दर दर पर ठोकरे खाना अपना मुकद्दर बना लिया था, दर दर पर गए और दर दर से कुछ कुछ लेकर आखिर में अपने दीन को पेश करने लगे। आज तक उलझे हुए हैं कि भाई मालिकी नमाज कैसे पढ़ेगा,
حنبلی نماز کیسے پڑھے گا، اہل حدیث نماز کیسے پڑھے گا، ان کا نکاح کیسے ہوگا، ان کا طلاق کیسے ہوگا؟ یہ ایک فرقہ جعفری ایسا ہے کہ جس نے صرف اور صرف ایک در پہ اپنی پیشانی کو جھکایا تھا، یہاں سے لے کر کائنات کے کسی کونے تک چلے جائیے گا، نماز بھی اس کی ایک سی ملے گی، روزہ بھی اس کا ایک سا ملے گا، مرنا بھی اس کا ایک سا ملے گا، اور جینا بھی اس کا ایک سا ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے در در جانا گوارا نہ کیا، ایک در پہ جا کر رک گیا، اور وہ در تھا در آل محمد، جہاں دین آیا اور جو آیا تھا وہی ملا۔ افسوس تو صرف اس بات کا ہے، دین کو لیا ان سے گیا جو خود دین کے دشمن تھے، جو خود تلواروں کے ڈر سے دین میں آ رہے تھے۔ اب آپ کہیں گے کیا مطلب تلوار سے ڈر کے؟ بھئی اگر نہ کہوں تو بھی اور کیا کہوں، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر دین اسلام میں آئیں گے نہیں تو کسی نہ کسی میدان میں علی کی تلوار کی زد میں آ جائیں گے، لہذا اس سے بچنے سے سب سے بہتر فارمولہ یہی ہے کہ زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، دین کے اندر آ گئے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ وہ منزل ہے جس منزل کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ اگر سب کلمہ قلب کی گہرائی سے پڑھ لیتے، اطاعت کر رہے ہوتے، 2 جملوں کے بعد میں بات مکمل کر لوں گا، کیونکہ اب مجھے معلوم ہے یہ ہمارے ڈاکٹر نیل جلال پوری صاحب آ گئے ہیں، اور اب ان کی زبان جو ہے وہ بے قرار یہ ہوگی وہ کسی طرح سے اس کو چالو کر دیا جائے، کیونکہ یہ خاموش رہنے والے ہیں نہیں، اور میں بہت دیر سے ان کو خاموش کیے بیٹھے ہوں۔ کھڑا ایک صلوات پڑھ دی محمد والے، بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ تو میں نے کیا کہا کہ اگر سب کلمہ قلب کی گہرائی سے پڑھ لیتے، ریزلٹ دے کے جا رہا ہوں بس، اگر قلب کی گہرائی سے پڑھ لیتے تو پھر آج ایک طرح سے سارے کام ہو رہے ہوتے۔ حقیقت کیا ہے کہ کلمے کو کس انداز سے پڑھا گیا، کیسے پڑھا گیا، زبان سے ادا کیا گیا۔ اگر دل کی گہرائی سے ادا کیا جاتا تو پھر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی بھی سمجھ میں آتا، اور لا تقدموا بین یدی اللہ بھی سمجھ میں آتا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بھی سمجھ میں آتا۔ اگر قلب کی گہرائی سے، بھائی کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن ہے، جس قرآن میں آواز دی جا رہی ہے کہ دیکھو نبی کی تم اطاعت کرو، نبی کے تم فرما بردار بن جاؤ، نبی کی آواز میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو، نبی کے قدموں سے آگے اپنے قدم کو آگے نہ بڑھاؤ، بہت سختی ہے، بہت سخت ہے۔ نبی کا کیسے احترام کرو، نبی کی کیسے پیروی کرو، نبی کے کیسے فرما بردار بن جاؤ، نبی کے کلمہ پڑھنے والے کیسے تم بنو، سب قرآن میں ڈیٹیل موجود ہے۔ پوچھئے آپ مسلمان کے کیریکٹر کو دیکھ کر آپ فیصلہ کیجئے کہ آیا اس کا جو کیریکٹر ہے یہ نبی کے فرمان کے مطابق ہے، قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے، یا قرآن سے ہٹ کی ہے اس کا کیریکٹر؟ آپ غور کیجئے۔ اور میں نے کہا نہیں، صرف 2 جملوں میں آپ کے سامنے، اور یہ تھوڑا سا جو تمہید میں وقت لیا ہے اس کے لیے معذرت۔ آپ دیکھیے، رسول ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، پیروی کی جائے، اگر یہ کوئی کرتا ہے تو کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا، شمع رسالت کا پروانہ ہوگا، اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، نافرمان ہوگا۔ اب میں نے جو 2 جملے کہے تھے وہ مسلمان اس کا کردار یہ ہونا چاہیے، پورا اسلام سمیٹ رہا ہوں انہی 2 جملوں میں، مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اس کا نبی جب کچھ دے دے تو لے لیا جائے،
اور اس کا نبی جب کچھ مانگے تو دے دیا جائے. میں نے کہا نہیں، پوری تاریخ کو سمیٹ لیا ہے صرف اسی 2 جملوں میں. دے دیا جائے اور لے لیا جائے. اور کیا آپ نے؟ دے دیا جائے اور لے لیا جائے. جائیے مسجدوں میں، جائیے مدرسوں میں اور پوچھئے مولویوں سے کہ تم لوگ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہو؟ سب گردن ہلا کے کہیں گے ہاں ہم رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم رسول کا کلمہ پڑھنے والے. کہ بتاؤ تم ان 2 باتوں کا جواب دو. کہ رسول جو مانگے اگر وہ دے دیا جائے کہیں گے مسلمان، اگر نہ دیا جائے کہیں گے کافر. کہیں گے رسول جو مانگے دیا جائے تو مسلمان، نہ دے تو کافر. اور رسول جو دے وہ لے لیا جائے تو مسلمان، نہ لیا جائے تو کافر. ہر مسلمان یہی کہے گا. میں کہوں گا ٹھیک بالکل کہا. رسول جو دے وہ لے لو تو مسلمان، جو مانگے وہ دے دو تو مسلمان. اب تاریخ سے پوچھو، جب قلم کاغذ مانگا تو دیا نہیں، جب مولا دیا تو لیا نہیں. یہ ہے پورا اسلام، یہ ہے اسلام. میں نے پہلے جملہ کہا تھا یہ ہے اسلام. کلمہ زبان سے نہیں، دل کی گہرائی سے پڑھو. اگر دل کی گہرائی سے پڑھا ہوتا تو محمد جو دیتے چلے جاتے سب لے لے کے چلے جاتے. اور محمد جب بھی کچھ مانگتے تو پھر فوراً دے دیا جاتا. لیکن ہمیں تاریخ نے جو بتلایا، کون اسلام کی بات کرے گا؟ کون کلمہ پڑھنے والا ہے ایسا؟ یقیناً ہم ہیں جو اپنے رسول کی بات کرتے ہیں اور ان کے اس سلسلے کی پاک نسل کی بات کرتے ہیں کہ جو ان کے بعد اس مسند خلافت پہ آیا اور جس کے بعد ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور آج بھی 12ویں امام پردہ غیب. چونکہ بہرحال یقیناً تاریخ کی مناسبت تو نہیں ہے لیکن جشن بہرحال ہے اور ولادت سے منسوب ہے. تو آج جو پردہ غیب میں ان کا جانشین ہے انہی کو ان کے جد اور ان کی رسول کی اس ولادت کی مبارکباد پیش کریں. اور آپ سب حضرات مل کر یہ دعا کریں کہ اس محفل کے صدقے میں، اس نورانی محفل کے صدقے میں پروردگار عالم ہمارے قلوب کو مودت آل محمد سے منور کر دے. اور دوسری بھی دعا خاص ہے. ہم لوگ باب الحوائج ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین کی درگاہ میں بیٹھے ہوئے، پروردگار تجھے ان کا واسطہ، ان کے بازوؤں کا واسطہ دے کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا ہمارے کردار سے تعلیم اور پیغام آل محمد کی جھلک نظر آنے لگے. ہم اپنے کردار کو ایسا بنا لیں جس سے لگے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.